بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہر طرف سے مبارک سلامت کی صدائیں اٹھنے لگیں، فرعون زندہ باد و حاکم زندہ باد۔ سورج دیوتارا کا پجاری پوتیفرا ایک پل کے لیے بھی 30 سالہ عبرانی نوجوان کے چہرے سے اپنی نظریں نہ ہٹا سکا، جس پر یہ تاثر نمایاں تھا جیسے وہ ہمیشہ سے ہی فرعون کی حضور میں رہا ہو۔ حضرت یوسف بلا شبہ بہترین صلاحیتوں سے مزین تھے۔ گٹھا ہوا جسم، ذہانت، حسن اور علم و انکسار، سبھی کچھ تو تھا ان میں۔ پوتیفرا کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اگلے ہی لمحے فرعون اس کی بیٹی آسنات کا ہاتھ یوسف کے لیے مانگ لے گا، جو اب مصر کا مختار بنا دیا گیا تھا۔ اس طرح فرعون نے حضرت یوسف کو پوتیفرا جیسے پجاریوں کے خاندان کے اعلیٰ طبقے کا فرد بھی بنا دیا۔ ادھر حضرت یوسف کا ذہن بری طرح چکرا رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ سرکاری جیل میں قید تھے اور اب خود فرعون نے انہیں خاص قیمتی خلعت عطا کیا تھا اور ان کے گلے میں سونے کی زنجیر پہنا دی گئی تھی۔ پھر انہوں نے فرعون کا اعلان سنا، ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ اپنے نئے حاکم کا استقبال کریں۔ پھر فرعون نے پوتیفار کو حکم دیا کہ وہ یوسف کو دوسری شاہی رتھ میں بٹھا کر پورے شہر کا دورہ کروائے۔ آگے آگے محافظوں کا ایک دستہ ہو جو اعلان کرتا ہوا جائے کہ باادب، باملاحظہ ہوشیار حاکم مصر کی سواری آتی ہے۔ حضرت یوسف نے جب اپنی گزشتہ زندگی پر ایک نظر ڈالی تو انہیں یقین نہیں رہا تھا کہ قید خانے کا دروازہ کتنی جلدی کھل گیا تھا۔ جب لوگ گلیوں میں گزرتے ہوئے انہیں دیکھ کر تالیاں بجاتے، خوشی سے نعرے لگاتے اور ان کے رتھ کے آگے بچھے جاتے تھے تو ان کا دل اپنے باپ دادا کے وفادار خدا کی تعریف سے لبریز ہوتا جاتا تھا، جس نے کسی لمحے بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑا تھا۔ جو وقت خدا نے مقرر کیا تھا، سب کچھ مناسب طور سے بروقت انجام پا رہا تھا۔ اب ان کے خواب جزوی طور پر پورے ہو چکے تھے، کیونکہ اب وہ حقیقت میں حاکم بن چکے تھے۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ اعلیٰ منصب انہیں اپنی خاطر نصیب نہیں ہوا، بلکہ خدا نے انہیں اپنے گھرانے سے بیشتر مصر میں اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ انہیں فاقہ کشی سے بچانے کے لیے پہلے ہی جگہ تیار کر لیں۔ اب شاہانہ ٹاٹ سے حضرت یوسف کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ آسنات کے ساتھ ان کا بیاہ بڑی دھوم دھام سے انجام پایا۔ حضرت یوسف کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔ آخر کار انہیں ایک ایسا دل مل گیا تھا جو صرف ان کے لیے دھڑکتا تھا۔ انہیں ایک ایسا ساتھی مل گیا تھا جو ان سے محبت کرتا اور ان کا شریک حیات تھا۔ لیکن ایسے میں وہ زیادہ وقت گھر پر نہیں گزار سکتے تھے۔ پہلے 2 سال تو انہیں بہت زیادہ دوروں پر جانا پڑا تھا۔ حضرت یوسف نے کسانوں کو فصلوں پر زیادہ سے زیادہ کام پر مامور کیے رکھا۔ وہ چاہتے تھے کہ کھیتوں سے وافر مقدار میں غلہ حاصل کیا جائے، اس لیے وہ اور ان کے افسران کھیتی باڑی کی زیادہ مفید زرعی تکنیک سکھانے میں مصروف رہتے تھے۔ کسانوں نے بھی پیداوار کو محفوظ اور ذخیرہ کرنا سیکھ لیا۔ انہیں تربیت دینے کے بعد حضرت یوسف کو اناج کے گوداموں کی تعمیر کی نگرانی بھی کرنی پڑتی تھی۔ بڑی تندہی سے مختار مصر حضرت یوسف پر کٹائی پر پیداوار کا 5واں حصہ ذخیرہ کر لیتے تھے۔ وہ قوم کو عظیم ترین بحران سے بچانے کے لیے اپنی سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ بہت سے مصری معززین اس اجنبی سے جسے اتنے اعلیٰ عہدے پر فائز کر دیا گیا تھا حسد کرنے لگے تھے۔ اس کے علاوہ متعدد ایسے لوگ بھی تھے جو ایک ایسے عبرانی کو، جو کہ مجرمانہ پرمنظر کا حامل غلام تھا، ایک حاکم کے عہدے پر پا کر غصے ہوئے جاتے تھے۔ اتنی زیادہ مخالفت ہونے کے باوجود حضرت یوسف انہی کے سامنے مال و وفاداری سے اپنے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں سرگرداں رہتے تھے۔ خدا اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ تھا اور انہیں برکت دیتا تھا۔ خوشحالی کے ان 7 سالوں میں خدا نے انہیں 2 بیٹوں سے نوازا۔ پہلے بیٹے کا نام انہوں نے منسی رکھا، جس کا مطلب ہے بھلا دینا، اور دوسرے کا فرائم یعنی پھلدار۔
کافی دن باہر رہنے کے بعد جب حضرت یوسف گھر پہنچے تو ہلچل سی مچ گئی۔ مفسی اور فرائم دوڑتے ہوئے آئے اور باپ نے دونوں کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ شکر ہے کچھ دیر کے لیے آپ گھر تو آئے، یقین جانے مجھے آپ بہت یاد آتے ہیں، آسنات نے کہا۔ جب دونوں بچے سو گئے والدین نے ان پر پیار بھری نظر ڈالی۔ حضرت یوسف نے اپنی چہیتی بیوی سے کہا تم سب مجھے بہت عزیز ہو، خدا نے غلامی کے دنوں اور گھر کی اداس اور تاریک یادوں کا کانٹا میرے دل سے نکال دیا ہے۔ اس کے علاوہ میں اس اجنبی دیس میں بہت زیادہ سرفراز ہوا ہوں۔ آسنات نے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، منسی کے بابا، اس کے ساتھ ہی آپ اپنے باپ اور بھائیوں سے ملنے کے لیے کتنے بے چین ہیں، آپ انہیں یہاں بلا کیوں نہیں لیتے؟ حضرت یوسف نے بڑے کرب سے جواب دیا، جہاں تک میرے بابا کا تعلق ہے ان کے لیے تو میں برسوں پہلے مر چکا ہوں۔ آسنات، میں نے جہاں اتنا انتظار کیا ہے تھوڑا اور انتظار کر لوں، خدا ہر کام اپنے وقت پر کرتا ہے۔ مجھے اپنے خواب سے معلوم ہو چکا ہے کہ ایک دن میرے بھائی میرے آگے جھک کر سجدہ کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے ان کے چہرے پر غم کے گہرے سائے چھا گئے اور بات جاری رکھتے ہوئے بولے، اس سے پہلے کہ ہمارا آمنا سامنا ہو، انہیں میرے ساتھ کیے ہوئے اپنے سنگین گناہ کا احساس کرنا ہوگا، انہیں مجھ تک اور خدا تک پہنچنے کے لیے توبہ کرنی ہوگی۔ حاکم مصر حضرت یوسف نے اپنے سوئے ہوئے چھوٹوں بیٹوں پر جھکتے ہوئے سرگوشی کی، مجھے اس دن کا شدت سے انتظار ہے۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔